اور دونوں آج قائد اعظم کے جسم خاکی کو ہم سے علیحدہ ہوئے پورے 3 سال گزرے، مگر دراصل قائد اعظم مرے نہیں، وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بھائیو، اس برسی منانے کا بڑا مقصد جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ آیا ہم نے واقعی قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق چلنے کی کوشش کی ہے یا نہیں، کہ آیا واقعی جو ہم قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں وہ حلق سے نکلتا ہے یا دل سے نکلتا ہے، اور دل سے اسی وقت نکل سکتا ہے کہ جبکہ آپ کو ان کا پڑھایا ہوا سبق یاد ہو اور یاد رہے۔ بھائیو، جیسا کہ ابھی خواجہ صاحب نے فرمایا ہے، قائد اعظم ہمارے لیے ایک بہت بڑی دولت چھوڑ رہے ہیں، ایسی دولت کہ جس کی قیمت انسان ادا نہیں دونوں آج قائد اعظم کے جسم خاکی کو ہم سے علیحدہ ہوئے پورے 3 سال گزرے، مگر دراصل قائد اعظم مرے نہیں، وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ بھائیو، اس برسی منانے کا بڑا مقصد جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ آیا ہم نے واقعی قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق چلنے کی کوشش کی ہے یا نہیں، کہ آیا واقعی جو ہم قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں وہ حلق سے نکلتا ہے یا دل سے نکلتا ہے، اور دل سے اسی وقت نکل سکتا ہے کہ جبکہ آپ کو ان کا پڑھایا ہوا سبق یاد ہو اور یاد رہے۔ بھائیو، جیسا کہ ابھی خواجہ صاحب نے فرمایا ہے، قائد اعظم ہمارے لیے ایک بہت بڑی دولت چھوڑ رہے ہیں، ایسی دولت کہ جس کی قیمت انسان ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ آزادی کی کوئی قیمت نہیں۔ ایک تنہا شخص نے تمام ہندو قوم اور تمام انگریز کی سنگینوں کا مقابلہ کر کے اس بر صغیر کے مسلمانوں کو آزاد کرایا اور ان کو دنیا کی سب سے بڑی 5ویں مملکت کا مالک بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اس
دولت پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، اور ہم اس بڑے احسان پر کس طریقے سے بدلہ کسی حد تک معاوضہ کسی حد تک دے سکتے ہیں۔ اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ ہر پاکستانی 24 گھنٹے نیک نیتی ایمانداری کے ساتھ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لوگوں کو قائد اعظم کو خراج تحسین ادا کرنے۔ بھائیوں، ہم نے کوشش کی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم واقعی اس کسوٹی پر کہ جو قائد اعظم ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں ابھی ٹھیک اترے ہیں، نہیں، ابھی تک ہمارے ہاں نفع خوری جاری ہے، ابھی تک ہمارے ہاں بے ایمان لوگ موجود ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان صرف ان کے فائدے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ابھی تک ہمارے ہاں کچھ بزدل بھی موجود ہیں، ابھی تک ہمارے ہاں غدار موجود ہیں کہ جو دشمنوں کے چند پیسوں پر پاکستان کو ایذا اور نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کرتے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ باوجود ان تمام کمزوریوں کے، باوجود ان تمام خامیوں کے، پاکستان کے باشندوں نے، پاکستان کے اکثریت نے کوشش کی ہے کہ وہ قائد اعظم کے سکھائے ہوئے سبق کو یاد رکھے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج خدا کے فضل سے باوجود ان کی دقتوں اور دشواریوں کے پاکستان دنیا کے ایک مضبوط ملکوں میں گنا جاتا ہے۔ بھائیوں، قائد اعظم نے ہم کو بتایا کہ اقلیتوں کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے فرض کو اب تک نہایت خوبی سے ادا کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ آج دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان کی سرحدوں پر ہندوستان نے اپنی فوجیں جمع کی تو بلا لحاظ قوم اور مذہب کے ہر پاکستانی نے اعلان کیا، خواہ اس کا تعلق اکثریت سے تھا یا اقلیت سے، کہ وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کو تیار۔ یہ اسی کی وجہ ہے کہ آج مشرقی پاکستان میں ہندو چین اور آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ پنڈت نہرو اور ان کے حوارین جھوٹے الزامات، غلط الزامات پاکستان پر لگاتے ہیں کہ ہم اقلیتوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں اور اقلیتیں بے چین ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ تم ایسا کر کے اقلیتوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، دوستی نہیں کر رہے ہو۔ وہ آرام سے اور چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہندوستان کے لوگ ان کو پریشان کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ پنڈت جی پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تم دیکھو کہ مسلمانوں کے ساتھ تم اور تمہاری قوم کیا مظالم کر رہی ہے۔ پنڈت جی ذرا آ کے کھوکھرا پار کی سرحد پہ جا کے دیکھو تو صحیح، یا وہیں دہلی میں بیٹھے ہوئے اور بڑی بڑی تقریریں کر کے بیانات دے کے اور یہ کہہ کے کہ ہماری مملکت ایک غیر مذہبی مملکت ہے، اس لیے یہاں سب لوگ آرام سے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی وجہ ہے کہ ہندوستان تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے، کہ ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ کوئی اصول ہے۔
قائد اعظم نے ہمارے لیے ایک اور مشن بھی چھوڑا. وہ کام، ایک کام تو وہ اپنی زندگی میں پورا کر گئے، یعنی یہ کہ پاکستان کو قائم کر کے، آزاد کر کے، وہ ترقی کے راستے پر لگا کر اور اس کو چھوڑ گئے. اور اب ہم کو اور تم کو وہ سونپ گئے ہیں کہ تم پاکستان کی اب نشو و نما کرو. ایک دوسرا بھی مشن ہے کہ جو قائد اعظم نے شروع کیا اور جس کی ابھی تک تکمیل نہیں ہوئی، اور وہ کشمیر کے 40 لاکھ باشندوں کی آزادی کا مشن. اور جب تک کہ ہم اس قائد اعظم کے مشن کو جنہوں نے شروع کیا تکمیل پر نہ پہنچا دیں، اس وقت تک ہم اصلی معنوں میں قائد اعظم کے پیروکار کہلانے کے مستحق نہیں. بھائیوں، کشمیر کے مسئلے کے متعلق آپ کو اچھی طرح معلوم، ابھی آپ نے دیکھا کہ شیخ عبداللہ نے ایک اسمبلی کا انتخاب کیا، اور وہ انتخاب ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ وہ مہاراجا کے اسٹیشن کا تھا، یعنی دھوکہ بازی، جھوٹ، یہی اس انتخاب کی حیثیت ہے. اور یہی حیثیت اس مہاراجا کے ایکسپریشن کی. شیخ جی کہتے ہیں کہ صاحب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا انتخاب ہو گیا اور اب کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی طے کرے گی کہ کشمیر ہندوستان میں ہمیشہ کے لیے شریک ہو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ جی، کشمیر آپ کے باپ کی ملکیت نہیں ہے. کشمیر کے 40 لاکھ باشندوں کی ملکیت ہے، اور ایک اسمبلی نہیں، تم 20 اسمبلیاں کرتے رہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ 40 لاکھ کشمیر کے باشندے آزادانہ طریقے سے UN کے زیر اہتمام اپنی رائے دے کر یہ طے نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں، اس وقت تک کشمیر کا کوئی پرامن فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور مجھے یقین ہے کہ وہاں کے باشندے کیا طے کریں گے. ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور ہر شخص جانتا. اور میں کہتا ہوں کہ بھائیو، اگر شیخ عبداللہ اور پنڈت نہرو کو وہاں کے باشندوں کے متعلق اس قدر یقین ہے کہ انہوں نے کشمیر ویلی میں 45 نمائندے کھڑے کیے اور 45 بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، تو پھر ڈرتی کہے کے واسطے ہیں اس بوگس انتخاب کے لیے بھی، باوجود اس کے کہ ہندوستان کی ایک کثیر تعداد فوج کشمیر میں موجود تھی اور ہے، باوجود اس کے پنڈت نہرو اپنی تمام ہندوستان کی فوج گھسیٹ کر ہماری سرحدوں پر لائے. بھائیو، میں پہلے کہہ چکا ہوں اور میں آج اس دن کشمیر کے باشندوں کو، پاکستان کے 8 کروڑ باشندوں کی طرف سے پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. بھائیو، کشمیری بھائیو، تم یہ نہ سمجھو کہ پاکستان تم کو بھول سکتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ نتیجہ خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، پاکستان تم کو بلا آزاد کرائے آرام سے بیٹھ سکتا ہے. تم کبھی دل مت ہارنا. ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم کشمیر کو آزاد کرا کر رہیں گے.
قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے سن 1947 میں جب کہ چاروں طرف سے مایوسی تھی، جب یہ سنا جاتا تھا کہ اب ہندوستان نے حملہ کیا، اب کیا، جب ہمارے پاس نہ فوج تھی، نہ توپ تھی، نہ بندوق تھی، اس وقت اس مرد مجاہد نے اپنی انگلی شہادت اٹھا کر کہا کہ میں انصافی اور تشدد کے سامنے کبھی سرے تسلیم خم نہیں کروں گا۔ آج میں اسی انگلی شہادت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں انصافی اور تشدد کے سامنے پاکستان کبھی سرے تسلیم خم نہیں کرے گا۔ بھائیو، ہندوستان اپنی فوجیں لا کر ہم کو مروب کرنا چاہتا ہے۔ ہندوستان چاہتا ہے کہ اس طریقے سے ہم کشمیر کے باشندوں کو ہندوستان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ نہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں، نادان ہے۔ ہم ایسی چیزوں سے مروب نہیں ہو سکتے۔ اور آج پھر میں اس وقت ایک نازک موقع پر کہ جبکہ ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے ہندوستان اپنی فوجیں ہماری سرحدوں پر لائے ہوئے رکھا ہے، میں اس موقع پر پھر وہی الفاظ قائد اعظم کے دہرانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے جولائی سن 46 میں بمبئی کے مسلم لیگ کے سیشن میں کہے تھے، اور میں ہندوستان کے لیے ان الفاظ کو کہتا ہوں، دنیا کے لیے ان الفاظ کو کہتا ہوں، if you seek peace, we do not want war, but if you want war, we will accept it unhesitatingly.